السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل صدر احترام، قابل صدر تکریم و تعظیم، قابل صدر عزت بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس جلسے کی غرض و غایت تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جلسہ کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان جیسے جلسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ یہ موقع ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، موقع ہے کہ ہم پلٹیں، ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو فائدے میں تبدیل کر کے، فائدہ مند بنا کے ہمیں اس سے خود فائدہ اٹھانا ہے اور پلٹنا ہے، غور سے سننا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہم صرف کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے جلسوں میں شریک ہونے والے نہ بنیں، بلکہ ہم عمل کی نیت سے شریک ہونے والے بنیں۔ معلومات کی کمی نہیں ہے، یہ زمانہ ایسا ہے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات میں خوب اضافہ ہو رہا ہے، بے حساب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لوگ جو ہے نا علم کی گہرائیاں نکال کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ کمی معلومات کی نہیں ہے، کمی معمولات کی ہے، عمل کی ہے، کہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ سنتے ہیں بیانات، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں؟ بیانات سنتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ بیانات اور کلپ اور یہ اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں کہ سنو بہت فائدہ مند بات ہے، زندگی میں تبدیلی آئے گی، سنو، لیکن اس کے باوجود نہ حرام کھانے سے منہ رک رہا ہے، زبان رک رہی ہے، نہ حرام کمانے سے انسان رک رہا ہے، نہ حرام دیکھنے سے ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت ہمیشہ عمل کرنے کی ہونی چاہیے کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ یہ جو دور دور سے علماء کرام آ رہے ہیں اور اپنا وقت فارغ کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صاحب دل لوگ ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہوا ہوتا ہے جو جا کے دل پہ لگے اور دل کی دنیا کو بدل سکے، ایسی گفتگو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر نہ چاہیں، ہم اور اگر اپنی زندگی کو بدلنا نہ چاہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمیں توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے حساب سے اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ بہت ہو گیا، ابھی کب آئے گا وہ وقت جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس آیت کے تحت میں آپ دیکھیں واقعات، بے شمار اللہ والے ایسے ہیں جو اس آیت کو سن کر یا پڑھ کر جن کی زندگی بدلی ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے اور ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے لرزہ طاری ہو جائے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ ہم یہ آیت اپنے اوپر میرے بھائیو غور کر کے چشمہ کر کے دیکھیں ہم کہ ہمارے لیے کب وقت آئے گا، ہم کب بدلیں گے، ہم اپنی زندگی میں کب تبدیلی لائیں گے، کب ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا،
तब तक हम दुनिया 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 और इसी के पीछे लगकर आखिरत से गाफिल रहेंगे। लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा कि एक वक्त आएगा मैं भी इसी तरह दुनिया से जाने वाला हूँगा, इसी तरह मेरी भी लाश ले जाके जमीन पे दफन कर दी जाएगी और बिल्कुल छोटी सी तंग सी जगह मेरी बॉडी को लिटा के लोग वापस आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये एहसास हमारे अंदर नहीं हो रहा। हमारे इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, उसने आके कहा हजरत कुछ नसीहत कीजिए। फरमाया तेरे वालिद जिंदा हैं, तेरे बाप हैं या इंतकाल हो गया? कहने लगे हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया। फरमाया जिसको उसके बाप की मौत ने नसीहत नहीं दी उसको मैं भला क्या नसीहत दे सकता हूँ? मेरे पास से चला जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नसीहत के अल्फाज नहीं है। तेरी बाप की मौत तेरी जिंदगी को बदलने का सबब नहीं बनी और नसीहत का सबब नहीं बनी, तो मैं क्या तुझे नसीहत दे सकता हूँ? मेरे भाइयों, हम भी देखें कितने वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, कैसी कैसी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं दुनिया के अंदर, कैसी बड़ी तब्दीलियां हो रही है। हमें क्या हो गया कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, एहसास नहीं हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में अपनी कुदरत के नजारे करा रहा है। अल्लाह बड़ी बड़ी ताकतों को मगलूब करके और अल्लाह छोटी छोटी जमातों को गालिब करके दिखा रहा है। अल्लाह बता रहे देखो जो जमीन के खुदाई का दावा करने वाले हैं उनका कुछ बस नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं कर सक रहे, वो अपने घर की आग नहीं बुझा सक रहे, वो तुम्हारे क्या मसाइल हल कर सकते हैं? अल्लाह ताला दुनिया के हालात को खोल खोल के हमें दिखा रहा है, लेकिन हम हैं कि इबरत हासिल करने तैयार नहीं, हम हैं कि सबक लेने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह वाले कहते हैं कि हमने सिर्फ चोरी करने को गुनाह समझा है, हमने सिर्फ जिना करने को गुनाह समझा है, हमने सिर्फ हराम खाने को गुनाह समझा है, झूठ बोलने को गुनाह समझा है। उलमा कहते हैं कि इन गुनाहों में बड़ा गुनाह जो तमाम गुनाहों का सबब है वो है गफलत का गुनाह, गफलत की बीमारी, गाफिल रह जाना। बिल्कुल क्यों आए दुनिया में पता ही नहीं, क्या करना है पता ही नहीं, जिंदगी क्यों कैसे गुजारना है पता नहीं, तुम्हारी इस जिंदगी की बुनियाद पे तुम्हारे लिए क्या तामीर होने वाला है, या तो जन्नत बनने वाली है या जहन्नम तैयार होने वाली है, पता नहीं। गुजर रही जिंदगी टाइम पास में, खेल कूद में, मोबाइल हाथ में है, गेम्स में लगे हुए हैं, रील्स देखने में लगे हुए हैं, शॉर्ट क्लिप देखने में लगे हुए हैं, घंटों गुजर रहे हैं। एहसास नहीं हो रहा कि मैं अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी का कितना अहम और कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, मेरा एहसास नहीं है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सालों पे साल गुजरते जा रहे हैं, दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं, दिनों की बरकतें खत्म, महीनों की बरकतें खत्म, सालों की बरकतें खत्म है, जिंदगी गुजर रही है। यहाँ तक कि मेरे भाइयों बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, उसके बावजूद हम आंख खोलने के लिए तैयार नहीं, हम जागने के लिए तैयार नहीं। ये जो इज्तिमात है, इन इज्तिमात का मकसद गफलत से निकालना है, इन इज्तिमात का मकसद आंखें खोलना है। ये जो अल्लाह वाले आते हैं बयानात करने के लिए, ये अपने जिगर का खून निकाल के आपके सामने पेश करते हैं, जागो, होशियार हो जाओ। मेरे भाइयों, किस दुनिया में तुम जी रहे हो? तुम इस दुनिया के लिए तो नहीं बने हो, तुम तो आखिरत के लिए बने हो। मूतु क़ब्ल अन तमूतु, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मरने से पहले मर जाओ और तुम्हारा हिसाब लिया जाए, उससे पहले पहले अपना मुहासिबा करो। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपनी मौत की तैयारी कर ले। फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की हकीकत को जान ले और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल कर ले। क्या अमल है हमारा, क्या तैयारी कर रहे हैं आखिरत के लिए? एक वाकई साजिश को याद आया, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मजजूब सिफत अल्लाह वाले थे, पहले जमाने में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन लोगों में उनकी शोहरत मजजूब की थी, यानी हाल हुलिया ऐसा बना रहता था कि लोग इनको पागल और दीवाना समझते थे, मजनून कहते थे। हारून रशीद के पास आते बात करने के लिए, तो हारून रशीद ने अपने दरबारियों को और अपने महल के चौकीदारों को ये हुक्म दिया था कि बहलूल जब भी मुझसे मिलने के लिए आए तो दरवाजा खुला छोड़ दो, उनको मत रोको, मैं चाहे आराम भी कर रहा हूँ, अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो मुझे उठा दो और मुझे उनसे मुलाकात करने दो, मेरे पास आने दो, उनको रोको मत। एक मरतबा हारून रशीद बैठा हुआ था, अच्छे मूड में था, उस जमाने का बादशाह बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आ गए हारून रशीद के पास। तो उन्होंने आके देखा तो हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो कुछ काम हिला रहा था बस। जब बहलूल को देखा तो उसने शरारत के तौर पे वो छड़ी उनके हाथ में दी और हाथ में देके कहा कि बहलूल इसे अपने पास रखो, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास,
جب تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف انسان نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، جو تم سے زیادہ بے وقوف تم کو دکھے یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول لے لیے، بات چیت کر لیے، چلے گئے۔ زمانہ گزر گیا، مہینوں سالوں کے بعد ہارون رشید بیمار پڑ گیا، اور مشہور ہو گیا کہ ایسا بیمار ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے، بستر علالت پہ ہے، مرض الوفات میں ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ ہارون رشید کے پاس آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ کہنے لگا سفر کی تیاری ہے، لمبا سفر درپیش ہے، جانا ہے۔ پوچھا کون سا سفر؟ تو کہنے لگا آخرت کا سفر، جہاں جا کے کوئی نہیں آتا۔ بہلول نے پوچھا اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ لشکر بھیجا ہے آگے، فوج بھیجی ہے آپ نے، خیمے بھیجے ہیں آپ نے، ساز و سامان بھیجا ہے آپ نے؟ تو ہارون کہنے لگا بہلول کیسی بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہو، کوئی وہاں پہ لشکر بھیج سکتا ہے، کوئی خیمے بھیج سکتا ہے، کوئی اسباب بھیج سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ پھر آپ کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کیا ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں؟ ہارون کہنے لگا کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ نے فوراً وہ چھڑی ہارون رشید کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ آپ کی امانت تھی، اور آپ نے کہا تھا جب بھی اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کے حوالے کر دینا، اور مجھے اپنے سے بڑے بے وقوف تو آپ نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے سے سفر پہ جاتے ہیں، پہلے سے خیمے تیار ہوتے ہیں، ساز و سامان تیار ہوتا ہے، لاؤ لشکر تیار ہوتا ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس سفر سے واپسی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جانا ہے، اور اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہارون نے جیسے یہ سنا تو رونے لگا اور کہنے لگا بہلول زندگی بھر تمہیں بے وقوف سمجھتے رہے، حقیقی بے وقوف تو ہم تھے۔ یہ واقعہ میں اور آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو سنا کے دیکھیں کہ کیا ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم آخرت کی؟ صبح سے شام تک ہمارے دماغوں میں کیا چلتا ہے؟ غفلت غفلت، ہر طرف پھیلی ہوئی غفلت دنیا دکھا رہی ہے۔ دنیا اس وقت دنیا جتنی حسین بن کے اور جتنی خوبصورت بن کے میرے بھائیوں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے پہلے دنیا کبھی اتنی حسین نہیں تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ، پورے میک اپ کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے دیکھو، میری طرف آؤ، مجھ سے دل لگاؤ اور میرے ساتھ رہو۔ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہم لگے ہوئے اسی طرف۔ صبح سے شام تک میرے بھائیوں کتنی مرتبہ ہمارے ذہن میں آخرت کا خیال آتا ہے، کتنی مرتبہ۔ یہ جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ارتداد پھیل رہا ہے، یہ جو میرے بھائیوں عقیدوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت سے، اپنی موت سے، اپنے اللہ سے غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے محبوب آپ اس کی اطاعت مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی اطاعت سے غافل کر دیا ہے، اپنی فرما برداری سے غافل کر دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو صبح شام ذکر کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری صبح آنکھیں کھلتی ہیں، رات میں آنکھیں بند ہونے تک میرے بھائیوں میں اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، آخرت کا خیال نہیں، موت کا خیال نہیں۔ اللہ سے ملنا ہے، کس حال میں ملوں گا؟ اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے اور اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے میں اللہ سے کیسے ملوں گا؟ احساس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں گئے، ان کے شاگرد مشہور محدث حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے۔ دونوں بازار گئے کسی کام سے، حضرت نے کوئی چیز خریدی اور پلٹ کے واپس آنے لگے تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور دیکھ کے فوراً کہا سعید میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں جمع کرے۔ اللہ اکبر، دنیا کے بازار میں ہے، خریداری ہو رہی ہے، لیکن توجہ فوراً آخرت کی طرف۔ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مقصد، ہر چیز ان کی آخرت، آخرت کے لیے جینے والے لوگ، اور ہم لوگ دنیا کے لیے جینے والے۔ کیا فرق ہے میرے بھائیوں ہم میں اور ان میں؟ غور کر کے دیکھیں۔ کیسے کماؤں، کہاں سے کماؤں، کتنا کماؤں، یہ گھر بناؤں، وہ گھر بناؤں۔ بوڑھا ہو گیا انسان لیکن اس کے باوجود تمناؤں کا جال ہے جو ختم نہیں ہو رہا، تمناؤں کا جال ہے۔
یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسی زندگی چاہیے ویسی زندگی چاہیے، بڑھاپے میں پہنچ گیا انسان، اب تو کم سے کم آخرت کی طرف توجہ کرے، اب تو کم سے کم دنیا سے اپنا دل ہٹائے، لیکن نہیں، کھینچ کے دنیا اپنی طرف کھینچ کے لگی ہوئی ہے، کھینچی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں جمع کرے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فوراً کہا کہ حضرت جنت میں بازار ہوگا؟ جنت میں بازار کہاں، بازار تو دنیا کی چیز ہے۔ فرمایا تو نے حدیث میں نہیں سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دن اعلان ہوگا، تمام جنتیوں کی دعوت کی جائے گی اور اللہ رب العزت بازار لگائیں گے۔ وہ بازار خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ جنتیوں کے لیے ہوگا۔ جو نعمت تمہیں وہ بازار میں نظر آئے وہ نعمت بغیر قیمت کے تم لے سکتے ہو، بغیر قیمت کے لے سکتے ہو۔ میں اس بازار کی بات کر رہا ہوں جو جنتیوں کے لیے سجایا جائے گا، جنتیوں کے لیے لگایا جائے گا، اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ فکر آخرت کی طرف، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کا ذہن بار بار آخرت کی طرف موڑتے تھے، آخرت کی طرف، کہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جس کو بنانے والے نے اپنایا نہیں، بنانے والے نے پسند نہیں کیا، بلکہ کہا بنانے والے نے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ جو دنیا اللہ کی نظر میں، خالق کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں، جس کو قرآن میں کبھی دھوکے کا گھر کہتا ہے، کبھی مکڑی کا جالا کہتا ہے، کبھی میرے بھائیوں لہو و لعب وقتی طور پہ تھوڑے سے ساز و سامان کی جگہ اللہ جس کو کہتا ہے، دھوکہ دینے والی جگہ جس کو اللہ کہتا ہے، میرے بھائیوں ہم مسلمان اس میں ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ بس ہر چیز سے غافل ہیں، دل پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، صبح سے شام تک اسی میں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، حق ادا نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہے۔ کسی پہ ظلم کر کے کما رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے کے کما رہا ہوں، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکی والوں پہ دباؤ ڈال کے جو میں لے رہا ہوں، جہیز کی صورت میں، چاہے جوڑے کی رقم کی صورت میں، چاہے کھانے کے لیے میں دباؤ ڈال رہا ہوں، یہ کل قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ آخرت میں جزا وہ سزا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی نیکی بندہ کرے گا کل قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، شر کرے گا، کل قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ آنکھوں کے سامنے آنے والی چیز ہے، یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کل قیامت میں سامنے لائے گا۔ عمل میرے بھائیو، عمل ضروری ہے کہ ہم عمل پہ کھڑے ہو، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایک عمل کو ہم یہ سوچ کے کریں کہ یہ عمل کیا پتا کل قیامت میں میرے کام آ جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک عمل کو یہ سوچ کے بندے کو کرنا چاہیے۔ آخرت میرے بھائیوں، بندے کو آخرت کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ اللہ کو غافل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غافلوں کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے کہا بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ اجتماعات کا مقصد، موضوع کے اوپر تو بات حضرت کریں گے، لیکن یہ عاجز یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اجتماعات کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر کی آنکھیں کھلے، ہماری غفلت دور ہو، احساس پیدا ہو ہمارے اندر۔ کیا بے حسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایک 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا یہ فلسطین کے حالات سن رہے ہیں۔ کیا حالت، کیا ہم میں سے کتنے جو روتے ہیں تنہائیوں میں، ہم میں سے کتنے جو بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہیں، کتنے میرے بھائی؟ یہ ہے غفلت۔ میرا کھانا اچھا ہو، میرا پہننا اچھا ہو، میرے گھر کے اندر رزق آتا رہے، میرے گھر کے سارے مسئلے حل ہوتے رہیں، آزو بازو آگ لگے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری زندگی بہترین ہونی چاہیے۔ یہ غفلت میرے بھائی، بے حسی، اس امت کو سب سے زیادہ نقصان بے حسی نے پہنچایا ہے۔ تو غفلت کے مرض کو اپنے اندر سے ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے، آخرت کے طالب بنانے کے لیے ایسے اجتماعات رکھے جاتے ہیں کہ ہم آخرت والے بنے، ہم پہچانے کہ اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے برپا کیا ہے،
ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے سجایا ہے، تیار کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ کمانا ہے، دنیا کے اندر محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے۔ کوئی عالم دین کمانے سے منع نہیں کرتا، علماء دنیا کمانے سے منع نہیں کرتے، دنیا جمع کرنے سے منع نہیں کرتے، دنیا رکھنے سے منع نہیں کرتے۔ علماء دنیا کو دل میں بسانے سے منع کرتے ہیں کہ دنیا کو دل میں نہ بسایا جائے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے، اس سے غافل نہ بنو۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ فرمایا وہ مال من لا مال لہ، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کو وہ دنیا کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتا، جس کو عقل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل پیش کی، وہ تمثیل بیان کر کے یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ حضرت مولانا پی ایم مزمل رشادی صاحب دامت برکاتہم کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ عاجز تو آپ کے شہر کا ہے، آپ جب چاہے اس عاجز کی بات سن سکتے ہیں۔ حضرت دور سے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے اور حضرت کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ عاجز ایک تمثیل بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین نام کے کتاب کے اندر ایک تمثیل، ایک مثال پیش کی دنیا کی، اور فرمایا دنیا کے لوگوں کی قسمیں ہیں، اور قسموں کو کہا کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمندر کا راستہ طے ہو رہا ہے، سفر کر رہے، راستے میں ایک جگہ ایک جزیرہ آیا، ایک آئی لینڈ آیا، تو ملاح نے جو کشتی کا ذمہ دار تھا اس نے وہاں پہ کشتی لگائی، روکی، پارک کی، اور لوگوں سے کہا کہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، آپ جائیے اور تیاری کیجیے اور تیاری کر کے کشتی میں واپس آ جائیے۔ چنانچہ لوگ، اور وقت بتا دیا کہ یہ وقت تک واپس آئیے ورنہ کشتی چلی جائے گی۔ چنانچہ لوگ اترے، کچھ لوگ تھے جو جلدی جلدی ضروریات کی چیزیں خریدے اور کشتی میں واپس آ کے اچھی جگہوں پہ بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ تھے جن کو وہاں پہ قیمتی پتھر نظر آئے تو پتھروں کو جمع کرنے لگے، اور اپنے سر پہ انہوں نے پتھروں کا بوجھ اٹھا لیا، اور بالکل اخیر وقت میں پہنچے جب کشتی کے اندر سیٹ موجود نہیں تھی، ٹھہرنا پڑا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ جزیرے کے وہاں کے ماحول سے، وہاں کی آب و ہوا سے، وہاں کی چیزوں سے ایسے مست ہو گئے کہ کشتی کو بھول گئے، واپس جانے کو بھول گئے اور وہیں رہ گئے۔ چنانچہ کشتی چل پڑی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے مثال دے کے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ تیار ہو کے موت کا استقبال کرتے ہیں، جب ملک الموت آتا ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جاتے ہیں لیکن بوجھ سر پہ لے کے جاتے ہیں، گناہوں کا بوجھ سر پہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جو آخرت کی بالکل تیاری نہیں کرتے، جیسے درندوں کا شکار جزیرے کے لوگ ہو گئے، ویسے یہ لوگ جو ہے نا دنیا کا اور یہاں کے اللہ رب العزت کے دشمنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ آخرت کے اندر سیٹ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، یہ تمثیل دے کے امام غزالی کہتے ہیں کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ یہ اجتماعات ہمیں ابھارتے ہیں، یہ ہمیں میرے بھائیوں یہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، اپنے سے پہلے والوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آئے اس عاجز کو۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بادشاہ کے، بلخ کے بادشاہ تھے، اور ان کی توبہ کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اس میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان دربار میں گھس پڑا اور گھس کے سیدھا ان کے بادشاہ کی کرسی کے قریب پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کدھر گھس رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو سرائے میں آیا ہوں، سرائے یعنی ہوٹل کو کہتے ہیں، میں سرائے میں آیا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا بے وقوف، تجھے عقل نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، تجھے دربار نظر نہیں آ رہا، تو اس کو سرائے سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ دربار نہیں ہے، یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ آپ سے پہلے اس کرسی پہ کون بیٹھا تھا؟ کہا میرا باپ بیٹھتا تھا۔ کہا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا اس کا باپ بیٹھتا تھا۔ تو کہا پھر یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، کوئی ہمیشہ رہتا نہیں۔ امام یہ واقعہ لکھ کے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی چوٹ تھی جو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ پڑی، اور ان کو احساس ہوا کہ واقع میں یہ دنیا سرائے کی طرح ہے، اور اللہ کے محبوب بھی یہی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔
اب میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، غفلت کو دل سے نکالنا اور ہمیشہ آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، کئی نسخے ہیں۔ ایک نسخہ ہے کہ اگر اپنے دل میں غفلت، اپنے دل سے غفلت کو نکالنا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جن کے دلوں میں غفلت نہیں رہتی، جن کے دل میں اللہ کی یاد بسی رہتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ آسان نسخہ ہے کہ غفلت خود بخود نکلے گی۔ آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے تو آخرت کی فکر جن کے اندر ہے ان کی صحبت میں انسان رہے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے کیسے تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 40 سال تک مرغی کے بچے کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی اور جنگیں ہوتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہوتی تھی، اور شراب ایسی تھی کہ شراب پینا ان کے معاشرے میں فخر کی علامت تھی شراب پینا میرے بھائیوں۔ لیکن جب اللہ کے محبوب کی صحبت میں آئے تو کیسے بنے اور کیسے بدلے کہ پوری دنیا کے تاجدار بنے۔ علماء کہتے ہیں، بلکہ انگلش میں محاورہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کی جو جماعت تھی اس کے بارے میں انگلش میں انگریزوں نے لکھا ہوا ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہوا ہے کہ مکہ اور عرب سارا کا سارا وہ ہیروز کی نرسری بن گیا تھا۔ ہر فرد ہیرو تھا اس میں سے، اور ہر فرد اس میں سے پوری دنیا کے اوپر خلافت کے فریضے کو انجام دینے کے قابل تھا۔ ایسے صحابہ کی جماعت بنی تھی، اور یہ جماعت بنی تھی محبوب کی صحبت سے۔ محبوب کی صحبت نے ان کو ایسے نکھارا تھا کہ کیسے تھے اور کیسے بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور خاص طور پہ علماء کرام سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ کسی کا بھی بیان سننا ہے ویڈیو پہ، انٹرنیٹ پہ، آپ پہلے تحقیق کرنے، معلوم کرنے، مسجد کے امام سے، عالم صاحب سے، مولانا صاحب سے، یا جن سے آپ کو مناسبت ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ مولانا حضرت میں یہ فلاں آدمی کا بیان سنتا ہوں، کیا سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ الحمدللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں اور آپ کے ایمان پہ ڈاکے مارتے ہیں، عقیدوں کو اندر ہی اندر خراب کر دیتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ عاجز جب نوجوانوں سے صحابہ کے بارے میں جب اناپ شناپ باتیں نوجوانوں کی زبان سے سنتا ہے تو کام جاتا ہے۔ کیا 1400 سال کے بعد ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کے محبوب کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، شاگردوں کی تربیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ استاد نے تربیت صحیح نہیں کی۔ نعوذ باللہ، یہ انگلی صحابہ پہ نہیں ہے، یہ انگلی اللہ کے محبوب پہ اٹھائی جا رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ اٹھائی جا رہی ہے اللہ کے محبوب پہ۔ وہ جانتے کہ نبی کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا صحابہ کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا جائے۔ یہ عاجز ایک نسخہ دیتا ہے، کسی کا بھی بیان سنے، اگر وہ صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کرتا ہے، میرے بھائی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فہامہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پگڑی پہن کے کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر صحابہ کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرتا ہے وہ ملعون ہے، مردود ہے، اس کے بیانات، اس کی ساری چیزیں ٹھوکر مارنے کے قابل ہیں۔ ہمارے پاس نسخہ صحابہ ہے، صحابہ ہمارے پاس نسخہ ہے، حق کے پہچان کا نسخہ ہے، معیار ہے صحابہ، دین کا معیار ہے، بنیاد ہے صحابہ۔ جو ملا صحابہ سے ملا ہے، قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان، ایک ایک ادا، ایک ایک سنت صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ بہرحال اس وقت خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ بولنے والوں کی بولنے سے، ان کی گستاخیوں سے صحابہ کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کے مقابلے میں جو آ جائے وہ جھوٹا ہے۔ قرآن سچا ہے، قرآن سچائیوں کا شاہکار ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی قرآن ہے۔ بہرحال تفصیل سے تو ہم حضرت مولانا سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا کے آنے کو ہمارے شہر کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، اور حضرت کی گفتگو سے، ان کے بیان سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اللہ حضرت کی زبان سے ایسی باتیں نکالے جو باتیں ہماری زندگیوں کے بدلنے کا سبب بنے۔ اور یہ جو جس تنظیم کے تحت میں جلسہ ہو رہا ہے، سہارا بیت الامداد، اللہ رب العزت اس تنظیم کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور مخلوق کی خدمت کے جذبے سے اللہ اس تنظیم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔